السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے کل کی کنٹینیوشن ہے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کی خوبیاں، اس کی خامیاں۔ نیکسٹ جو ہے اٹ از کنڈیشن فار دا سکسیس آف ڈیموکریسی، یعنی کہ جمہوریت کے لوازمات یا کامیابی کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہر ملک میں جو جمہوریت ہے وہ رائج ہے، تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو آج ہم پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نیسٹنٹ ڈیموکریسی ہے، اور اس کو ابھی اپنے قدم جمانے کے لیے بہت وقت درکار ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی کبھی بھی عوام کو چاہیے ہمیں اس کے بعد مذہبی فلفل کرنی ہوگی، اور وہ کون سی ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے ایجوکیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن ہی ہے جو لوگوں کو اعلیٰ سیرت و کردار کا حامل شہری بناتی ہے۔ اف یو آر ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اچھے اور برے میں فرق کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے، حقوق و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے، بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ نے کون کون سے فرائض ادا کرنے ہیں، اور اس طرح سے یہ آپ کو ایک باشعور شہری بناتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ووٹ کاسٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کین کاسٹ ہز اور ہر ووٹ زیادہ بہتر طریقے سے، رادر دین کہ ایک الٹریٹ پیپل، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر کا ووٹ اور ایک بالکل جاہل ان پڑھ انسان کا ووٹ بالکل برابر ہے، تو ظاہر ہے جو پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا، تو اس لیے تعلیم ضروری ہے۔ اور یہ اگر تعلیم عام ہوگی اور یہ سب کے لیے لازمی ہوگی تو ایسے شہری پیدا ہوں گے ڈیفینیٹلی جو سیاسی شعور رکھتے ہوں گے، جن میں رواداری ہوگی، جو کہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوں گے۔ اور مغربی ممالک جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی سکسیسفل، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، وہاں کا لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے۔ دیٹس وائی وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ بڑے کامیاب طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں پہ جمہوریت کس لیے کامیاب نہیں ہے، یا کس لیے اس کو دھچکے لگتے رہتے ہیں، کبھی وہاں پہ آمریت کی صورت میں، کبھی بادشاہت کی صورت میں، کبھی ایون اگر ڈیموکریسی ہو بھی تو بھی اس میں کچھ خاندانوں کا قبضہ رہتا ہے، تو اسے بھی ہم ان اے ٹرو سینس ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی ہو بھی تو اس میں بھی کچھ اسپیسیفک ٹائپ کے جو انٹرسٹ کے لوگ ہیں وہ اس پہ اپنا قبضہ جمائے رکھتے ہیں، تو اٹس بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن۔ نیکسٹ از رواداری، ٹالرنس۔ جذبہ رواداری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے درمیان رواداری ہے تو وہ اپنی باہمی اختلافات کو تحمل سے، بردباری سے حل کریں گے، اور ایک دوسرے کے جو اپوزٹ خیالات ہیں یا جو ان کی آرائیں ہیں ان کو سننے کا جذبہ بھی رکھیں گے، کیونکہ جمہوریت میں اٹس دا گورنمنٹ آف میجورٹی، بٹ اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے کہ جو میجورٹی ہے وہ بھی آمرانہ رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ جو منارٹی ہے اس کے جذبات کا احترام کرے۔ اور اسی طرح سے اکثریت کو بھی اقلیت سے تعاون کرنا چاہیے، اور اقلیت کو بھی اکثریت سے تعاون کرنا چاہیے۔ ٹو وے گیم ہے یہ۔ جیس مل کہتا ہے کہ جمہوریت ایسے لوگوں میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے جن میں رواداری ہو اور وہ اختلاف رائے کا خیر مقدم کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹالرنس ہے تو جمہوریت کامیاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ملک میں ڈیفینیٹلی سیاسی جماعتوں کا ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں نہ صرف عوام کو جو ہے ان کے مسائل سے آگاہ کرتی ہیں بلکہ ان کا حل بھی بتاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین دیر از این الیکشن کمپین تو آل پولیٹیکل پارٹیز شیئر دیئر مینیفیسٹو۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہے مینیفیسٹو؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ اور اسی طرح سے تحریک انصاف کا اپنا ایک نعرہ ہے، احتساب کا نعرہ، نون لیگ کا اپنا ایک نعرہ ہے کہ جی ہم نے سب کو اسٹرینگتھن کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی نہ کسی مینیفیسٹو سے الیکشن لڑتی ہے، تو سیاسی جماعتیں بیسیکلی جمہوریت کا زینہ ہیں۔ اور پاکستان میں 1985 میں اس کے بغیر جمہوری عمل کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اکنامک جسٹس ہے۔ اگر معاشی مساوات ہے اور خوشحالی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں گے جمہوری جو ہیں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اگر معاشی عدل نہیں ہے
تو پھر وہاں پہ لوگ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے. غریب کے لیے اٹ از مور امپورٹنٹ کہ وہ اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرتے رادر دین کہ وہ ان جمہوری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. اور پسماندہ ممالک میں جمہوریت کی ناکامی سب سے بڑی وجہ غربت ہے, پاورٹی ہے, کیونکہ غریب آدمی کا ووٹ تو لوگ خرید لیتے ہیں آرام سے, نہ اسے ملکی معاملات میں دلچسپی ہوتی ہے, نہ اسے جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے, اس لیے وہ آرام سے اپنا ووٹ بھیج دیتا ہے. اس کے بعد فریڈم آف پریس بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ کا بڑا ذریعہ ہے اور حکومت کی کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ پریس بالکل آزاد ہو, وہ ٹھیک جو پکچر ہے وہ عوام تک پہنچائے, تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ ہماری حکومت جو ہے اس نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کیا ہے. پھر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں, یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ ہونے چاہیے, یہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں, یہ ہوں گے تو جمہوریت کامیاب ہوگی. اس کے بعد بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس. یہ بھی ضروری ہے کہ تمام شہریوں کو تمام معاشرتی حقوق بلا امتیاز اگر حاصل ہیں, اور ان حقوق کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آئینی تحفظ کیا ہوتا ہے, یعنی یہ آئین میں لکھے ہوئے ہوں اور عدلیہ ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہونی چاہیے. اس کے بعد لوکل سیلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان کا فعال ہونا بھی جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. جتنا آپ گراس روٹ لیول تک آپ ڈیوالو کریں گے اپنی پاورز کو, اتنا ہی عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے اور اتنا ہی جمہوریت جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. اس کے بعد رول آف لا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز. رول آف لا کیا ہے؟ سیم لا فار ایوری ون, نتھنگ از ابو فرام لا اینڈ ایوری ون از ایکول بیفور لا. یہ تین اس کے پوائنٹس ہیں, اور یہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں, قانون سے کوئی برتر نہیں ہے, اور قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی بھی قانون سے بچ نہیں سکتا ہے, اور کسی کو قانونی جواز کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی ہے. قانون کی اگر حکمرانی ہو تو شہریوں کی عزت نفس برقرار رہتی ہے اور امن و امان کو فروغ ملتا ہے. پھر پولیٹیکل کانشیسنس, اٹس ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن, کہ سیاسی شعور ہوگا تو جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل اویئرنیس سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, اور انہیں پتہ بھی ہو کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں گے, صرف جاگیرداروں کو, برادری اعظم کو اور فرقہ پرستی کے زیر اثر آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے کہ عدلیہ کا آزاد ہونا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت اگر آپ ٹی وی دیکھتی ہیں, نیوز چینل دیکھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا رہا ہوتا ہے. تو عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل آزاد ہو, اس پر کسی انتظامیہ کا یا مقررہ کا کوئی دباؤ نہ ہو. ابھی ایک جسٹس قاضی فائزی کا کیس آیا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے کیا ورڈکٹ دی ہے. یہ شو کرتا ہے کہ عدلیہ ہماری بالکل آزاد ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اس کے بعد اس اداروں کا تحفظ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہیں, ایگزیکٹو ہے, ہماری لیجسلیچر ہے, ہمارے جتنے بھی باقی ادارے ہیں, یہ سب جو ہیں وہ آزاد ہوں, کیونکہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں. پھر ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے ہر شہری کے لیے, تعلیم کی, صحت کی اور روزگار کی. امارت اور غربت میں بالکل تفریق ختم کی جائے, قانون کی نظر میں سب برابر ہوں اور حکومت کے امور میں شرکت کے مواقع سب کے پاس ہوں. اس کے بعد ہے ضرورت مند عوام ہونی چاہیے, کہ اگر عوام ضرورت مند ہیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, تو پھر ان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ایک ویسے کہہ سکتے ہیں کہ بات لکھنے میں آ سکتی ہے, حقیقتاً اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ مینس کہ لوگ جو ہیں دے ہیو کریج ٹو سے واٹ از رائٹ اینڈ ٹو سے واٹ از رانگ اینڈ ٹو ایکسیپٹ. اٹ از سمپلی مین دیٹ. اور جے ایس مل نے کہا کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عوام جرأت مند ہوں تاکہ وہ خود اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. اس کے بعد ہائی مورل ویلیوز ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شہری اعلیٰ اخلاق و اقدار کے مالک ہوں. اعلیٰ اخلاق و اقدار سے مراد آپ کو پتہ ہے, اس میں بھائی چارہ ہے, نظم و ضبط ہے, دیانت داری ہے اور حب الوطنی وغیرہ ہے. اگر بدعنوانی, سفارش, رشوت, ملاوٹ جیسی برائیاں ہوں گی تو اور انتظامی عہدیداران جو بدعنوان ہوں گے تو آئیڈیل جمہوریت نہیں ملے گی. کچھ اور شرائط بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ مخلص ہو اور اہل ہو, تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کا شعور آئے, لوگوں کے اندر بھی یہ چیز آئے. اس کے بعد امن و امان ہو, اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, اور سول اور بیوروکریسی کا آئینی کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا ایک کویشچن تھا. نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے اسلامی تصور جمہوریت. اسلام کا جو تصور جمہوریت ہے وہ ڈیفینیٹلی جو مغربی تصور جمہوریت سے اس سے بالکل مختلف ہے. مغربی تصور جمہوریت میں ہر شخص مساوی سیاسی حقوق رکھتا ہے, ہر شخص کو بالغ رائے دہی کے اصول پر ووٹ کا حق میسر ہے, حکومت کا انتخاب اکثریت کے فیصلے پر ہے, اور وہاں پہ سوورینٹی بلانگس ٹو پبلک.
but contrary to that, the Islamic concept of democracy is different. یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات اور سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے، اور sovereignty vested to اللہ تعالیٰ. یہاں پہ امیدوار اور ووٹر کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ متقی ہے. اور اس کے علاوہ اسلامی جو مغربی تصور جمہوریت ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، انصاف ہونی چاہیے، لیکن عملاً تو یہ سرمایہ داروں کا کھیل ہے، عمرا کا کھیل ہے. اتنا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ لگزوریس ایک چیز ہے، اور اتنی زیادہ اس میں پیسہ خرچ آتا ہے کہ غریب انسان تو سیاست میں جا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر ہم اسلامی تصور جمہوریت کی بات کریں تو وہ دیگر مذاہب کی طرح محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے سارے پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب اس کی نمایاں خصوصیات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے سوورینٹی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوورینٹی میں کیا آتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور کسی بھی فرد یا ادارے کو اس سے انحراف کی اجازت نہیں ہے. اور اسلام میں اس کے کہا جاتا ہے کہ انسان کو انسان پر حاکم اور محکوم ٹھہرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ہی حاکم اور مخلوق کو اس کی رعایا قرار دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا خلافت ہے کہ اسلامی حکومت کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ خلیفہ یا امیر پر ہوتی ہے. اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی سی ہوتی ہے، جن حدود و قیود کا پابند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے امور کی جواب دہی کے لیے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے، اور دوسری طرف عوام بھی اس سے باز پرست کر سکتے ہیں. اور عوام پر خلیفہ کی اطاعت کب تک فرض ہے؟ جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے. جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت تک عمل کریں جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اگر خلیفہ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اور خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں ہے. مسلمانوں کی تائید لازمی ہے، لیکن اسلام میں موروثی خلافت کی گنجائش نہیں ہے. پھر اس میں مشاورت کا اصول ہے کہ تمام آپس کے جو معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہوں گے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ میں نے کسی کو مشورہ طلب کرنے والا نہیں دیکھا. جواب دہی کا اصول ہے کہ اسلامی ریاست میں جو حکومت ہے وہ جواب دہی اس کو دینی پڑے گی. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، میری اطاعت تم پر اس وقت تک واجب ہے جب تک میں خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کروں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں حکومت اس وقت تک شہریوں کی اطاعت کی مستحق ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق احکامات کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے گی. پھر رول آف لاء ہے اس میں کہ اسلامی ریاست میں قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا گیا ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہاں تک کہ خلیفہ اور عام شہری بھی قانون کی نظر میں برابر ہیں. آپ کو وہ مثال یاد ہے کہ جب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کو چوری کاٹنے کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی، تو جب سفارش کی ان کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ چھوٹوں کو تو سزا دیتے تھے اور بڑوں کو چھوڑ دیتے تھے. اور خدا کی قسم کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اس کے بعد آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. اسلامی ریاست میں جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے، وہ خود مختار ہے. حضرت عمر کے دور حکومت میں پہلی بار عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا گیا. خلفائے راشدین کے پورے دور میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جس سے انتظامیہ کی عدالتی امور میں کارروائی ثابت ہوتی ہو. اس کے بعد نیکسٹ مساوات ہے کہ اسلام مساوات کا لمبردار ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. فوقیت کا معیار صرف تقویٰ ہے. اور اسلامی عبادات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مساوات کی بڑی عملی صورت نظر آتی ہے. اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس کے بعد ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام ہے اس میں کہ معاشی مساوات کے قیام کے لیے متوازن نظام معیشت قائم کیا ہے. حضرت عمر کی عہد حکومت میں پہلی بار فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا. آپ نے فرمایا کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. اور اسلام اجارہ داری ختم کر کے دولت کی منصفانہ تقسیم پر زور دیتا ہے اور ہر شخص کو بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کا ذمہ دار ہے.
جائز ذرائع سے دولت کے حصول میں کوئی پابندی نہیں، لیکن ناجائز ذرائع سے دولت کا حصول ممنوع ہے۔ اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ تمام شہریوں کو یکساں طور پر بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے عدلیہ کے پاس بڑے مثالی اختیارات ہیں۔ ہر شخص کے جان، مال اور عزت آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ غلامی کے تصور کو ختم کیا گیا ہے اور عورتوں کے معاشرتی مقام کو بڑا بلند کیا گیا ہے، انہیں وراثت میں حصہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہ فخر صرف اسلام کے پاس ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر سے ایک شخص سریعام پوچھ سکتا ہے کہ عمر آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ جب وہ چادروں کا واقعہ ہوا تھا تو آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا تو ایک مرد آدمی نے سوال کیا کہ آپ کے جسم پر جو یہ لباس ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہے، تو آپ کے حصے میں ایک چادر آنی تھی تو دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو پھر آپ نے جواب دیا کہ میرے بیٹے نے اپنے حصے کی چادر بھی مجھے دے دی، جس طرح سے میرا یہ لباس بنا ہے۔ اور اسلام بھی آج سے 1400 سال قبل ان بنیادی حقوق کا اعلان کیا تھا جو مغرب نے 20ویں صدی میں 1215 میں جا کے عوام کو دیے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ بیسیکلی بنیادی انسانی حقوق کا پہلا اور عظیم منشور ہے، یعنی جتنے اس میں دیے گئے ہیں عوام کو حقوق، اتنے کبھی بھی عوام کو حقوق نہیں دیے گئے جتنے حقوق اسلام میں عوام کو دیے گئے ہیں اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مذہبی آزادی اور رواداری، کہ اسلامی جمہوریت کا ایک اہم اصول ہے مذہبی آزادی اور رواداری۔ اسلامی ریاست میں سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت اور دیگر رسومات کی ادائیگی کا حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام رواداری کا دین ہے اور اس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلام ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرتا ہے اور تحمل سے برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد لیجسلیچر ہے، قانون سازی ہے، کہ اسلامی ریاست میں قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت ہیں۔ قرآن و سنت کے بنیادی احکامات کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ بدلتے ہوئے حالات و واقعات اور ضروریات کے لیے اسلام میں اجتہاد اور قیاس موجود ہیں، لیکن اسلام کی بنیادی احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلامی ریاست کی مقننہ بھی ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر قانون سازی کرتی ہے۔ اب ان چیزوں سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ اسلامی نظام حکومت مغربی جمہوریت سے ہر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس میں مغربی جمہوریت کی خوبیاں تو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی تمام خامیوں سے پاک ہے۔ دراصل اسلامی نظام حکومت مغربی نظام حکومت سے مختلف ہے اور اس کو ہم اسلامی جمہوریت کی بجائے اسلامی نظام حکومت اگر کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کو کسی بھی اور نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، چاہے وہ انسان کی انر لائف ہے، چاہے وہ آپ کی باطنی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی جو اجتماعی زندگی ہے، جو بھی اس میں سارا کچھ شامل ہوتا ہے، اور کوئی بھی پہلو جو ہے وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ آپ کا آج کا کویشچن تھا۔ 2 کویشچن میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ ان 2 کویشچن کو آپ نے اچھے سے تیار کر کے اور مجھے اس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے، اور میک شیور کہ اس میں یہ آپ کو اچھے سے پڑھ لیں۔ اگر اس میں سے آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ایم دیئر ٹو ہیلپ یو اور آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس۔ تھینک یو سو مچ۔